الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمین یا رب العالمین. اب سبھی بہنوں کا میں استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران جو کہ تیسری سورہ ہے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، کل ہم نے قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کیے. انشاءاللہ آج ہم تیسری سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی. تو یہ سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہی نازل ہوا ہے، اور اس کا جو نزول ہے وہ 89 نمبر پر ہے. مصحف میں تیسرے نمبر پر رکھی گئی ہے. پہلے پہ سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ جس میں ہم نے پوری یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کا جس میں ذکر ہے تفصیلی، اور اب یہ تیسری سورہ ہے آل عمران جس میں نصارہ کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں جو آیتیں ہیں وہ 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. انشاءاللہ اس کا ہم نزول دیکھتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی ہے. نزول اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جنگ بدر کے بعد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے. سورہ کا کتاب جو ہے خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے. ایک تو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے جو یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا بالکل بھی پاس نہیں کیا اور وہ معاہدے توڑ دیے. جنگ بدر کے موقع پر تو ان اہل کتاب کی ہمدردیاں بجائے مدینے کے لوگوں کے ان کی جو تھی وہ ہمدردیاں مشرکین مکہ کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے کھلم کھلا جو ہے مسلمانوں کے خلاف انہیں جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے. خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں حد ہی کر دی. ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں جو تھی وہ برداشت سے باہر ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر
جو ان یہودی قبیلیوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں مدینے سے باہر نکال دیا۔ اس سے دوسرے یہودی قبائل جو ہے ان کے دلوں میں بہت ہی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور زوردار کام شروع کر دیا۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی بھی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کر دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنی کثیر تعداد میں منافق موجود ہیں اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے اور اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کی جائے اور اس پر تبصرہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کی جو ابتدائی حصہ ہے یعنی شروع کی جو 83 آیات ہیں یہ عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مباحثہ کیا جس کا رد کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اظہار حق اور دلائل کے باوجود ان کا جو وفد تھا نجران کا اس نے نہیں مانا تو آخری فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس پس منظر میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں نصارہ کے بارے میں یہاں باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ جان چکے۔ انشاءاللہ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو زہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں فرمایا اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے جیسے 2 بادل یا 2 سائبان پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہاں جو یہ آیت شروع ہو رہی ہے ہماری سب سے پہلے وہی حروف مقطعات ہیں الف لام میم جو قطع کیے ہوئے ہیں جس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم جو اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کے واسطے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہاں پر جو دوسری آیت ہے ہمیشہ سے زندہ قائم و دائم ہو اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا اور نظام میں قدرت و تصرف کے پورے اختیار رکھتا ہو۔ جس الہ میں یہ صفات نہیں پائی جائیں گی وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کے مطابق تمام معبودان باطل خواہ وہ جاندار ہوں یا موجود ہوں اور خواہ بے جان ہوں سب کی نفی ہو گئی۔ صرف اللہ ہی وہ الہ ہے جس کے آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، صحفے جو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو
10 कमांडमेंट्स दिए गए थे वो सब शामिल हैं। और कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करती है कि ये वाकई मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, और वो सारी पहली जो किताबें हैं उसकी भी तस्दीक करती है। तस्दीक से ये मुराद हरगिज नहीं कि आजकल की जो बाइबल है उसमें जो मवाद है वो सब अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो है उसमें बहुत ही तहरीफ कर डाली गई है ना, बहुत उन्हें बदल दिया गया है। जैसे जैसे जो प्रीस्ट आते जाते हैं वो अपनी तरफ से अपने कुछ ख्यालात उसमें ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई है, जो तौरात है, उसमें इन लोगों ने बहुत सी तब्दीली कर दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जो तौरात नाजिल हुई उसे भी बदल दिया गया है। और इंजील चूंकि आपके आसमान पर उठाए जाने के ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के मुद्दतों आंटी आप म्यूट हो चुके हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो इससे पहले जो पढ़े थे बेटे और नहीं आई आवाज? बीच में चली गई थी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, काफी कहाँ तक आपने सुना था कुछ? सभी को आवाज़ नहीं है या मेरे यहाँ से इशू है? नौशीन बाजी आपको आवाज़ आ रही थी? नहीं आ रही थी, बीच में मुद्दा दो बात ऐसा कुछ बोले और उसके बाद ये हो कनेक्शन टूट गया। हाँ वो आंटी आप तहरीफ की गई वो सब बता ये रहे जो थे, फिर वहां से अल हय्युल कय्यूम का बता रहे थे, उसके बाद हजरत ईसा का बता रहे थे। ठीक है बेटे, चलो अजान हो जाने दो। जी जी। أشهد أن أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، اسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا مختصر پھر سے سن لیتے ہیں کہ ہماری سورہ بقرہ ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم آنٹی اسٹارٹنگ کی آواز آ چکی تھی، آپ وہ کہہ رہے تھے کہ پریس نے بائبل بدل ڈالی، وہ سب وہاں تک آئی تھی، مطلب جو تیسری آیت کی تفسیر کر رہے تھے نا، وہاں تک آواز آئی تھی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بیٹے، چلیے جی انشاءاللہ تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی۔ یہ سزا دنیا میں بھی مل چکی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں اس طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور اسلام کے مخالفین جو تھے سب کے سب، خواہ وہ مشرکین تھے یا منافق یا یہودی نصارہ، سب ہی ذلیل و خوار ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنائے گئے اور جلا وطن ہوئے یا جزیہ ادا کیا۔ اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ زور آور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یقیناً وہ بدلہ لے گا، اور بے شک اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ یہیں تک 4 آیتیں پڑھی ہیں نا بیٹے آپ؟ جی آنٹی۔ ہاں پڑھیے آگے۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آنٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ صفا باجی، is she audible to you؟ جی نہیں آ رہی ہے۔ ہاں بیٹے آواز بند ہو جا رہی ہے۔ ہاں جی آنٹی، ابھی آئی آنٹی۔ ابھی آئی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی نطفے کو کئی مراحل سے گزار کر اسے انسان کی شکل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کا یہ حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کسی کی شکل و صورت دوسرے سے کلی طور پر نہیں ملتی۔ بنیادی اختلاف تو صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں: رنگ کا اختلاف، قد و قامت کا اختلاف اور نقوش کا اختلاف۔ لیکن محض ان 3 قسم کے اختلاف سے اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کو امتیازی شکل و صورت عطا فرمانا اسی واحد لا شریک کی قدرت کاملہ کا کارنامہ ہے، اور اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے استقرار حمل سے لے کر، جب سے حمل ٹھہرتا ہے تب سے لے کر تمام مراحل میں جنین کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت تک کو بھی پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم اور روح کی تربیت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا فرما دی۔ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ گویا ایک دعویٰ تھا جس کا ثبوت اس آیت میں دیا گیا کہ جو ہستی رحم کی تاریکیوں میں، ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں اس کی پرورش، جنین کی پرورش کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز بھلا پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ پڑھیں بیٹے۔
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ بے شک وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، یہی محکومات کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہو، ایک دم کلیئر ہو نا، آپ کے سمجھ میں آئے۔ دوسرا مطلب کہ ان سے مراد حلال و حرام سے متعلق احکام اور امر و نہیں آپ کو پتہ چلے، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ چونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے اور محکومات سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، لہٰذا محکومات کو ہی ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ متشابہات کی ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسان کی دسترس سے بالاتر ہے۔ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہوں اور انسانی فہم سے بھی۔ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس میں اشتباہ کی گنجائش ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگتا ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات، جیسے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى۔ اب اس بات کے پیچھے پڑنا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس پر وہ کیسے بیٹھا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کو جیسا یہاں پر فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور اللہ نے خود ہی فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، لوگوں کے دل میں جو کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ ایسی آیات کی تعویل کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، لہٰذا ان سے بچو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، صاف ظاہر جو ہیں ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں احکامات کو، اور جن میں تھوڑا سا شبہ ہے تو اس کے پیچھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس طرح سے۔ متشابہات کی دوسری قسم جو ہے ذو معنی الفاظ ہیں، جیسے عربی زبان میں اس طرح کئی دوسری زبان میں بھی ابن یا بیٹا صرف اپنے حقیقی بیٹے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی وغیرہ کو بھی عادت ہوتی کسی کو بیٹا بیٹا کہنے کی، تو اس کا بیٹے آج یہ بار بار اس طرح سے کٹ ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ ان پروگریس آ رہا ہے، تو کیا ٹھیک سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم آج بند کریں، کل کریں؟ ہاں آنٹی، میری طرف سے تھوڑا سا نیٹ ورک ایرر ہے۔ اور صفا باجی بار بار ریکارڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں دکھا رہا ہاں ہے، آنٹی، ریکارڈنگ چالو ہی ہے۔ ہاں جب میری طرف سے کلاس بیچ میں رک جا رہی ہے نا تو ریکارڈنگ کچھ سیکنڈز کے لیے رک رہی ہے، ورنہ ادروائز کلاس از گڈ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر کنٹینیو کریں۔ جی، ویسے بھی ہم نے ہاف این آور کیا ہے، ہم آدھے گھنٹے 9 بجے تک اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اسی لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں،
جیسے کہیں پر بیٹا ابن اللہ کہہ کے کہا گیا ہے، تو ان کو ایسا بس یہ ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے جو متشابہات کا تعلق ہے، چونکہ ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اور انسان کی ہدایت سے بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا عقل اور قلب سلیم رکھنے والے لوگ ان کے در پہ نہیں ہوا کرتے. ان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں قسم کی آیات جو ہیں ان کی دونوں منزل من اللہ سے درست اور صحیح ہیں، وہ متشابہات پر ایمان اور اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہاں پر دیکھیے، جب علم میں پختہ کار لوگوں کا شیوا جو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو فتنہ انگیز لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی فکر ہمارے فکر پر کہیں اثر انداز نہیں ہو، اور اپنی رحمت خاص سے ہمیں ایسے فتنہ پرور لوگوں کے افکار و عقائد سے بچائے رکھ اور صحیح عقل و فکر عطا فرما. یعنی عقل صحیح رکھنے والے بھی اور ٹیڑھی سوچ رکھنے والے متشابہات کے پیچھے پڑنے والے، خود گمراہ ہونے والے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے مومن اور مشرک سب کو اکٹھا کر کے اور ان پر حجت قائم کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا. ایمان بالآخرت اور ایمان بالغیب کا ایسا اہم جزو ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدلنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ جو یاد دہانی کے طور پر اس نظریے آخرت کو مومنوں کی دعا کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ میری بہنوں، یہ آیت نمبر جو ہے 3/8 دعا ہے جو ہم سب کو مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج رو نہ بنا اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما. بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. بے شک. پڑھیں بیٹے. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے. بے شک. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو، خواہ مشرکین تھے یا یہود مدینہ یا منافقین اور مشرکین مدینہ یا نصارہ جو اسلام کے خلاف محاذ آرائی پر اتر آئے تھے، متنبہ فرمایا کہ اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح آل فرعون اور قوم عاد سمود وغیرہ تباہ برباد کیے جا چکے ہیں، تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور گناہوں کی پاداش میں دھر لیا تھا اور تمہیں بھی دھر لے گا، کیونکہ اللہ اپنے مسلمان بندوں سے دشمنی رکھنے والوں کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا.
بے شک. پڑھو بیٹے. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. بے شک. اس آیت میں اگرچہ سب قسم کے کافروں سے خطاب ہے، تاہم یہود مدینہ بالخصوص اس آیت کے مخاطب ہیں. اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور اس سے متاثر ہو کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا. تو وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے شیخی میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے ناشنا تھے جو پٹ گئے، ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ میں آئے گی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیشین گوئی جس طرح حرف بحرف پورا ہوا، اور اس پر تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے یہی یہود بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے تو انہوں نے خیبر جا کر دم لیا. پھر یہود بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر کی راہ لی. پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے اور ان کی عورتیں اور لونڈی اور غلام بنا لیے گئے. پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو بحیثیت مزار وہاں آباد ہونے کی درخواست کی کہ ہم جزیہ دے کر رہیں گے. اس درخواست کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا. تاہم یہود چونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، ان کی شرارتوں کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہاں سے بھی نکال باہر کیا. کافروں کے حق میں یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمانوں پر ہر وقت خوف و ہراس کی فضا طاری رہتی تھی. اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور تھے اور عرب بھر کے مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے. ان سب گروہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کے آثار دور تک نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے یوں شامل حال ہوئی اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب فرقے باری باری مات کھاتے گئے اور چند ہی سال بعد عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. سبحان اللہ. پڑھیے بیٹے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو باہم مد مقابل ہوئیں. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. بے شک. اس آیت میں سب قسم کے کافروں سے اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے کہ بدر کے میدان نے جنگ کا نقشہ یہاں پر پیش فرمایا ہے. مسلمانوں کی تعداد میں تہائی سے بھی کم تھی اور 313 یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے لشکر کی تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000. میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابعداروں کو ہی فتح و نصرت عطا فرمائی. میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر تھی. اگرچہ مسلمان تعداد، اسلحہ، جنگ اور سامان خوراک ہر لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں کمزور تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کی مدد کر کے شاندار فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو سب کفار کے مقابلے ایک جیتی جاگتی قوت بنا دیا. غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ جنگ جو تھا، جنگ کے اسلحہ جو ان کے پاس تھے اس کی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا،
تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شباب و کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں برپا تھیں، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ گریہ و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمہ میں تشریف لائے اور فرمایا، آپ کی حالت دیکھ کر کہا، اب بس کیجئے، آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میدان بدر ایک ریگزار میدان تھا، مگر کافروں نے پہلے پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتیلے میدان کے کچھ نہ تھا۔ اب اللہ کی تائید مسلمانوں کے یوں شامل حال ہوئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا۔ ریت اڑ کر ان کی زبوں حالی کا باعث بن گئی، پھر اس کے بعد بارش ہوئی تو کفار کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی اور مسلمان کے پاؤں پھسلنے کی بجائے جمنے لگے۔ تیسری تائید اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرما دیا اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جم گئے۔ اور چوتھی تائید یہ تھی کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا۔ اس پے در پے تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ بے شک یہ اللہ کی تائید جو ہے صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی ہی تائید فرمائی اور بعد میں بھی ایسی تائید فرمائی اور بعد میں بھی کی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مسلمان خالصتاً اللہ کے عبادت گزار اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پڑھیے بیٹے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ بے شک اس آیت میں جن جن اشیاء کا نام لیا گیا ہے ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو، ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری امر ہے، اور جو ہے فطری جو امر ہے وہ کبھی بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی رنگینیاں، یہ لہلاہتے کھیت اور باغات، تہذیب و تمدن کے نظارے کچھ بھی نظر نہیں آتے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں اور نہ ہی ان سے محبت اور ان کے حصول کی چاہ رکھنا بری چیز ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حصول میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے آخرت ہی یاد نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہی چیزوں سے دنیا کی راحت و سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی چیزیں اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اس طرح انسان کو بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں دنیاوی سامان سے بہتری، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں، یعنی وہ لوگ جو
جو ان چیزوں کے حصول میں شریعت کی حدود اور حلال و حرام کی تمیز رکھیں، ان کے حصول میں اس قدر غرق نہ ہو جائیں کہ اللہ کی یاد ہی باقی نہ رہے۔ جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز یا سب چیزیں انہیں حاصل ہو جائیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کریں اور انہیں اسی طرح خرچ کریں جس طرح اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ بے شک، آمین۔ یہ بھی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 16، 3/16۔ یہاں پر جو وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، تو ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، جیسے خاوند کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خاوند، اسپاؤس جو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ یعنی اگر دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی نہیں تھی تو اسے کوئی نیک بیوی ہی ملے گی، اگر دنیا میں نہیں تھی وہ ایسا سمجھتا ہے تو۔ اور جو بد سرشت بیوی ہوگی وہ جہنم میں ہوگی۔ اس طرح اگر کسی نیک بیوی کا خاوند صحیح نہیں ہے تو اسے جنت میں نیک شوہر نصیب ہوگا، اور جو برا تھا اس کا شوہر وہ جہنم میں ہوگا۔ اگر دونوں نیک بخت اور نیکوکار تھے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس سلسلے کے علاوہ بھی نیک لوگوں کو پاک باز بیویاں نصیب ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی وہ بندے جو عذاب دوزخ سے نجات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے کو حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ پڑھیے بیٹا۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ جی، اس آیت میں سے متقی لوگوں کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت صبر ہے۔ صبر ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق عموماً 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر صبر کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے برداشت کیا جائے، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے یا ایسی حرکت نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، جسے دوسرے لفظوں میں استقامت بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے۔ دوسری صفت صادق ہونا۔ صادق کا لفظ کا اطلاق صرف اس شخص پر ہی نہیں ہوتا جو سچ بولنے کا عادی ہو،
بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو، بد عہدیوں اور فریب کاریوں سے بچنے والا ہو۔ تیسری صفت شریعت کے اوامر و نواہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یعنی جو شریعت میں جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ چوتھی صفت اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور پانچویں صفت مذکورہ اعمال کو بجا لانے پر بھول جانا، خوش ہو جانے کی بجائے اللہ سے استغفار کرنا کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں آپ نے جو مال خرچ کیا، جس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ جو اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ آخری حصہ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں بیٹے پڑھیے آپ۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بالکل صحیح، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے اور اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق و تدبیر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ، خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی اس لحاظ سے معتبر ہے کہ وہ مدبرات امر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کائنات کی تدبیر و انتظام انہی کے سپرد ہے۔ اگر کائنات میں دوسرا الہ بھی ہوتا تو انہیں یقیناً اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی گواہی معتبر ہے جو اہل علم ہوں، کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہوں، اور ایسے تمام لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ یا اس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام مدتوں پیشتر تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، یا سرے سے ایسا منظم نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے عین عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ صحیح پڑھیں بیٹے۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک یہاں پر جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ یعنی دین سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطۂ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہودیت، نصرانیت اور دہریت، بدھ مت، سکھ، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، سب جمہوریت وغیرہ سب کے سب دین ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نوٹ کر لیجیے آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ 3/19 اسلام کا معنی ہے اللہ کے احکام اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور بے رضا و رغبت اللہ کا مطیع ہو جانا، زبردستی نہیں، اپنے خوشی سے۔ اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا ضامن ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے وہ سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے،
وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن جاؤ۔ اس لحاظ سے ان تمام انبیاء کے پیروکار مسلم یا مسلمان ہی تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے اپنے الگ الگ نام تجویز کیے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے بہت سے فرقوں نے بھی اپنے لیے الگ الگ نام تجویز کر لیے ہیں، اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کی بنا پر دوسروں نے ان کے نام رکھے ہیں۔ یا تو یہاں پر وہی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد ہے، یعنی اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بھی اختلاف مثلاً یہود کے فرقوں کے باہمی آپسی اختلافات تھے، اور عیسائیوں کے فرقوں میں بھی بہت اختلافات تھے، اور مسلمانوں کے فرقوں کا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں۔ اور آگے جو بتایا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی، یعنی اختلاف کی اصل وجہ بیان فرما دی۔ یہی وجہ قرآن کریم میں اور بھی 3 مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق انہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اصل وجہ اپنی اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں قائم کرنا اور اپنا جھنڈا سر بلند رکھنے کی فکر، اسباب مال و جاہ کا حصول ہوتا ہے بس۔ اور اس معاملے میں آپ جتنا بھی غور کریں گے ہم کو ذاتی اغراض جو مفادات ہیں وہی نظر آئیں گے۔ مثلاً تورات اور انجیل دونوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر موجود ہے، ان کی نشانیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کو یہ بھی پوری طرح ہو چکا کہ کتاب میں مذکورہ نشانیوں کے مطابق وہی نبی آخر الزماں اور نبی برحق ہیں۔ اب اس نبی کے انکار کی وجہ محض ان کی اپنی سرداریاں ختم ہونا یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کا ضائع ہونا تھا، تو ان باتوں کے علاوہ انکار کی کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، لہٰذا اللہ ایسے لوگوں کو جلد ہی حساب چکا دیتا ہے، اور اس آیت کا اطلاق مسلمانوں پر بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے اہل کتاب پر۔ جی بیٹے پڑھیں۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ بے شک یہاں پر اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، تو یعنی ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہاں پر ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی مشرکین عرب میں جو اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ آگے پڑھیے بیٹے۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک یہاں پر انبیاء کو ناحق قتل کیا، انبیاء اور صالحین کے قتل ناحق کا جو کام دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، اور یہ واقعات اتنے مشہور و معروف تھے کہ کسی کو مجال انکار نہیں تھی۔ پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر راضی اور خوش تھے، لہٰذا قرآن نے بجا طور پر انہیں مخاطب کیا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا۔ یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سر انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش کی تھی،
جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے جو تابعین اور اللہ سے ڈرنے والوں نے ان کے ایسے مذموم کارناموں پر زبردست احتجاج کیا تو انہوں نے ان صالحین میں سے 170 سرکردہ آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا. جنہوں نے ان کے خلاف بولا نا تو انہیں بھی قتل کر دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے اور انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور ان انبیاء کے قتل کرنے کا اصل سبب وہی تھا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا جاہ و اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں بحال رکھنے کی خاطر انبیاء اور صالحان کو قتل کر دینے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. انبیاء کا قتل بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو. نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرتی ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. یہود کے لیے خوشخبری کے لفظ کا استعمال تو بطور طنز ہے اور جو دردناک عذاب انہیں اس دنیا میں ملا اس کا ذکر ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ ایک قوم مغضوب علیہم. اللہ نے فرما دیا کہ جن پر غضب پر غضب، ہمیشہ اللہ نے جو احکام دیا اس کی نافرمانی کی تو اللہ کا ان پر غضب ہوا. ہم پورا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ اللہ کے کیسا غضب ان پر ہوا اور کیسی ذلت اور مسکنت ان پر ڈھائی گئی. وہ دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، مسکنت اور ان کی مقدر کر دی گئی اللہ یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. رہا عذاب اخروی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. بے شک. ٹھیک ہے بیٹے، کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور وقت اپنا کافی چلا گیا تھا یا رکتے ہیں؟ جی آنٹی ابھی تھوڑا آگے کا تھوڑا دوسرا سٹارٹ ہو رہا ہے نا تو انشاءاللہ کل سے کریں گے. ہاں ٹھیک ہے چلیے. ہاں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے. ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو، ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو اس سے جوڑ دے. یا اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ دے. نماز کو ہم سب وقت پر خشوع و خضوع سے پڑھیں. جو اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا. جنہیں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے صحیح جوڑے عطا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں کی حال، ان کو جو بھی ان کے لیے صحیح ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ عطا فرما، اور جس سے پناہ چاہیے اسے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی اگر صحیح نہیں ہے تو روک لے، نہیں جو مانگی اور جو تو دینا چاہتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے ضرور عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ساری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے دور فرما. ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، کسی آزمائش میں نہ ڈال. یا اللہ جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear sisters. I thank you all for attending the session, having so much patience and giving so much time. آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ کے جو بھی مددگار ہیں ان کو بھی، اور میرے بھی ساری ٹیم کو یا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اتنا وقت دینے کے لیے، اتنا صبر سے سننے کے لیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبرین باجی, can you host? جی باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی. تمام سسٹرز ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں. آج کافی کنیکشن کا پرابلم تھا. انشاءاللہ کل سے تھوڑا کلاس اسموتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر کثیرہ صفا باجی، نوشین باجی اینڈ فصاحت آنٹی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم سورہ آل عمران کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اینڈ کچھ سسٹرز پوچھ رہی تھی کہ کیا ہمیں نوٹس لکھنے ہیں، تو یس سسٹرز آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس یعنی جو بھی ہم سورہ کریں گے، فار ایگزامپل ابھی ہم سورۃ آل عمران کر رہے ہیں تو آپ نے حرام اینڈ حلال یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. اینڈ ہر روز کلاس کے بعد آپ اپنا نوٹس کا فوٹو آنٹی کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرہ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ دا کلاس باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.